بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 52 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنک، بے شک آپ، لا تسمع الموتى، نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع، اور آپ نہیں سنا سکتے، الصم، بہرے کو، الدعاء، پکار، یعنی اپنی پکار آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اذا ولوا، جب وہ لوٹ جائیں، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہو، وما انت، اور نہیں ہے آپ، بہادی العمی، راہ دکھانے والے، راہ راست دکھانے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے نکال کر، ان تسمعوا، آپ نہیں سنا سکتے، الا، مگر، من یؤمن، جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر، فہم مسلمون، اور پھر وہ سر تسلیم خم کریں۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من ضعف، ناتواں، ثم، پھر، جعل، اس نے بخشا، من بعد ضعف، کمزوری کے بعد، ناتوانی کے بعد، قوتاً، طاقت، ثم جعل من بعد قوت، پھر اس نے کر دیا قوت اور طاقت کے بعد، ضعفاً، کمزور، وشیبتاً، اور بوڑھا۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وَهُوَ، اور وہ ہے، العلیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا، القدیر، ہر چیز پر قادر۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، تقوم الساعۃ، قیامت برپا ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم قسم اٹھا کر کہیں گے، ما لبثوا، وہ نہیں ٹھہرے، غیر ساعت، مگر ایک ساعت، ایک گھڑی، کذالک، ایسے ہی، کانوا، وہ تھے، یؤفکون، دھوکہ کھاتے، یعنی ایسے ہی وہ دھوکہ کھاتے تھے۔ ان آیات کی بابت آج ہم تفسیر جلالین سے تفسیر پڑھیں گے، اور یہ دیکھتے ہیں صاحب جلالین نے ان آیات کے متعلق کیا لکھا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ ہرگز مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور بے شک آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے، اذا، جب، بتحقیق الحمزتین، یہ جو وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اذا، الدعاء، اذا، دو حمزہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک الدعاء کے آخر میں اور ایک اذا کی ابتدا میں، اس سے متعلق کلام ہے، بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزہ کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، وتسہیل الثانیۃ بینہا وبین الیاء، اور آپ یہاں پر قاعدہ جو صرف میں آپ پڑھ چکے ہیں، دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، اس کے تحت دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ حمزہ اور یا کے درمیان کی آواز نکال کر اس کو ادا کریں۔ ولو، جب وہ لوٹ جائیں، مدبرین، پیٹ پھیرتے ہوئے، مدبرین یہ حال ہوگا، ضمیر جو ولو کے اندر موجود ہے۔ وما انت، اور آپ نہیں ہے، بہادی العمی، ہادی یہ اس میں فاعل ہے، ہدا یہدی سے، اور اس کا یا جو ہے وہ محذوف ہے، آپ اس کو تفصیلاً پڑھ چکے ہیں صرف کی کتاب میں، اور آپ نہیں ہے راہ راست دکھانے والے، العمی، اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے نکال کر، ان، ما، تسمعو، تم سنا سکتے، سنانے سے کیا مراد ہے؟ سماع افہام و قبول، سنانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا سنانا جس کو سن کر وہ سمجھ جائیں، اس کو قبول کر لیں، الا، مگر، میں یؤمن، جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، آیات سے، نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ القرآن، ہمارے قرآن پر ایمان لائے، فہم مسلمون، اور پھر وہ سر تسلیم خم کریں، اس صورت میں مخلصون بتوحید اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توحید میں مخلص رہتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ وہ توحید پر قائم رہے۔ ان آیات میں جو بحث ہے میں اختصاراً اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر بھی ذکر کیا ہے، وہاں پر فَإِنَّكَ کی جگہ اِنَّكَ ہے، باقی یہی دو آیتیں وہاں پر بھی موجود ہیں، اور اس مضمون اور مفہوم کو سورہ فاتر کے اندر ایک اور پیرائے میں ایک اور تعبیر سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ ان تمام تر آیات کا ماحاصل کیا ہے، خلاصہ اور لب لباب کیا ہے؟ ان آیات کا جو خلاصہ ہے اس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سنا سکیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بہروں کو سنا سکتے ہیں جو خود نہ سن سکتے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اعراض و انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں یہ بھی نہیں کہ رائے حق سے اندھے ہونے والوں کو ہدایت دے سکیں، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ یعنی اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے، جب چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، اور اللہ جب چاہے مردوں کو سنا دے، جب چاہے مردوں کو نہ سنائے۔ تو ان آیات کے اندر جو مشرکین مکہ کو تعریضاً مردہ، اندھا اور بہرا قرار دیا، وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ حق کی دعوت کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر رہے ہیں جیسے ایک اندھا کرتا ہے، جیسے ایک مردہ کرتا ہے، جیسے ایک بہرا کرتا ہے۔ یعنی اگر بہرے کو کوئی بات کہی جائے تو اس کو آواز نہیں آتی، اس کو سنائی نہیں دیتی، تو ایسے ہی جو مشرکین مکہ ہیں وہ جب حق بات کو سنتے ہیں تو آگے سے ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، یہ تو بہرے ہیں۔ اور ایسے ہی مردے کو اگر ایک انسان سنائے تو بظاہر دیکھنے میں مردے کے اندر احساس سننے کا پیدا نہیں ہوتا اور انسان کو کوئی رسپانس اس سے نہیں ملتا، تو ایسے ہی مشرکین مکہ آپ سے جب سنتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے مردے ہیں۔ اور ایسے ہی اندھے کو اگر بتایا جائے کہ یہ راستہ تم نے ایسے ایسے جانا ہے تو اس اندھے کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو ایسے ہی یہ مشرکین مکہ بھی قرآن کو سن کر، ہدایت کے راستے کو دیکھ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اندھا ہے کہ اس کو کہنے سے آپ قولاً اس کو آپ کسی راستے پہ نہیں ڈال سکتے۔ تو یہاں پر جو مشرکین مکہ کا عمل تھا ان کو ان سے تشبیہات دے کر سمجھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مشترکہ مضمون یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ان آیات کے اندر، اس میں انسان کے لیے اس عمل کا ممکن نہ ہونا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ میں اس کی تفصیل کر دیتا ہوں۔ انک لا تسمع الموتى، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہاں پر جو نفی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کر کی گئی ہے کہ اسمع آپ نہیں کر سکتے، جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ سنا سکتا ہے، جس کو چاہے سنا سکتا ہے، جب چاہے سنا سکتا ہے۔ تو اسماع کی نفی ہے، نفس سماع کی نفی نہیں ہے کہ مردے سن ہی نہیں سکتے، مردے وہ پہچان نہیں سکتے، یا وہ ان کو آنے والوں کا پتہ نہیں چلتا، اس کی نفی ان آیات سے نہیں ہوتی۔ لیکن ان آیات کے تحت مفسرین نے سماع موتیٰ کا مسئلہ بھی ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس کو بھی مختصراً یہاں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ تفصیلات اس کی جاننا چاہیں تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن اردو ترجمہ جلد دوم کے اندر صفحہ نمبر 187 پر اس کو نقل کیا ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میں اس کا اختصاراً کچھ آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں کہ سماع موتیٰ یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے سے ہی مختلف ہی ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ عصر صحابہ سے ہی مختلف ہی مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مسلک و مذہب یہ تھا کہ مردے سنتے ہیں، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسلک و مذہب یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مذہب کی جو دلیل ہے وہ قلیب بدر والی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو، 20 سے زائد جو سردار تھے، ان کو قلیب بدر کے اندر پھینکوایا، ان کی لاشوں کو وہاں ڈالا گیا، تو آپ اس کنویں پہ آ کے ٹھہرے اور آپ نے ان کو نام لے کر خطاب کیا، مخاطب فرمایا کہ اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، کیا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا نہیں پایا؟ بلا شبہ میں نے اپنے رب کے وعدہ کو جو اس نے مجھ سے کیا تھا سچا پایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے جن میں روح نہیں کیا کلام کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم زندہ لوگ ان مردوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی تم سے زیادہ وہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں۔ اور مسلم کی روایت کے اندر ان الفاظ کا اضافہ ہے، لیکن یہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا، یہ صحیحین کی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ان روایات کو یا دیگر جو روایات تھی میت کے گھر والوں کے رونے پر نوحہ کرنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، ان روایات کو جب ذکر کیا جاتا
تو وہ یہی فرماتی تھی کہ ان کو وہم ہو گیا ہے، اور پھر وہ استدلال کے اندر یہی آیت ارشاد فرماتی تھی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ تو بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات بھی ہیں جن سے سماع موتیٰ کی نفی ثابت ہوتی ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات بھی ہیں، ان کی استدلالات بھی ہیں جن سے سماع موتیٰ ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک مختار اور راجح مسلک کی بات ہے تو اس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب نے جو ذکر کیا ہے اسی کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صاحب روح المعانی نے جس بات کو اکثر اہل علم کے نزدیک معتبر قرار دیا، اور بقول ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ کے کہ علماء کی اکثریت اسی کی قائل ہے، یعنی اس بات سماع موتیٰ کی قائل ہے، وہی حق ہے، وہی قبول کیے جانے کے زیادہ لائق ہے، اسی کی طرف قرآن کی عبارت اور اس آیت کا شان نزول دلالت کرتے ہیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت شدہ روایات بھی اسی کی موافقت کرتی ہیں۔ اسی بنا پر ہمارے مشائخ اکابرین دیوبند نور اللہ مراقدہم اسی کے قائل ہیں۔ شیخ المشائخ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی اس بات سماع موتیٰ پر ایک طویل عربی نظم کہی ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصتاً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دی ہیں، طویل بحث ہے، آپ اس کو مفصل کتب میں پڑھ سکتے ہیں، مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان میں اس کو تفصیلی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بس جو ایک بحث ذکر کی جاتی تھی میں نے خلاصتاً اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ آپ اپنے مسلک اپنے مذہب کے مطابق جس کو بھی راجح قرار دینا چاہیں وہ آپ کا اپنا اختیار اور آپ کا اپنا عمل ہے۔ ہم مزید آگے آیات کا جو تسلسل ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ناتوانی سے۔ ضعف کا کیا مطلب ہے؟ ماء مہین، اللہ نے تمہیں ایک ہلکے پانی سے، کم درجہ پانی سے پیدا کیا، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ضعف سے مراد اصل ہے کہ تمہاری اصل اور بنیاد ہی کمزور ہے، تمہارا وجود جس پر قائم ہوا وہ بھی کمزور ہے۔ ثم جعل، پھر اللہ نے بخشا، من بعد ضعف، ناتوانی کے بعد۔ یہاں پر اس کے دو مفہوم نکل سکتے تھے، ایک تو یہ کہ اس ضعف سے مراد سابقہ ضعف ہے کہ تمہارا اصل اور تمہاری بنیاد وہ کمزور تھی، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جوانی کی طاقت اور قوت بخشی۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر اس کمزوری سے ایک اور کمزوری کی طرف منتقل کیا، پھر اس کمزوری سے تمہیں شباب جوانی کی طرف منتقل کیا، یعنی تمہارا اصل، تمہارا وجود جس پہ قائم ہوا وہ ہلکا پانی، اس سے تمہیں وجود دیا گیا، پھر اس کے بعد تمہیں بچپنے میں لے جایا گیا، پھر اس بچپنے کے ضعف کے بعد تمہیں قوت شباب دی گئی۔ یہاں صاحب جلالین نے اسی کو اختیار کیا ہے، فرماتا ہے ثم من بعد ضعف آخر، پھر دوسری ناتوانی کے بعد۔ دوسری ناتوانی کیا ہے؟ وہو ضعف الطفولیہ، بچپنے کی ناتوانی ہے، کمزوری ہے کہ ہلکے پانی سے یعنی جو مائع مہین ہے اس سے تم پیدا ہوئے، پھر بچپنے کا ضعف، پھر اس ضعف سے اللہ نے تمہیں قوت اور طاقت عطا کی، قوت عطا کی۔ کون سی قوت؟ اے قوت الشباب، اللہ نے تمہیں جوانی کی قوت عطا کی۔ ثم جعل من بعد قوت، پھر اللہ نے کر دیا تمہیں قوت کے بعد ضعفاً کمزور، وشیبتاً اور بوڑھا، ضعف الکبری وشیب الحریمی، یعنی بڑھاپے کی کمزوری اور بڑی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے بالوں کا سفید ہو جانا۔ والضعف فی الثلاثة بضم اوله وفتحه، فرماتے ہیں کہ جو تینوں جگہوں پہ ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف اور پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اس کو ضمہ کے ساتھ، ضاد کی ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہی اکثر کی قرات ہے اور قریش کی لغت بھی یہی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، من ضعف، من بعد ضعف، من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، من الضعف والقوة والشباب والشیبۃ، یعنی ما یشاء کا آگے جو متعلق ہے اس کو محذوف نکالا گیا کہ وہ کمزوری، طاقت، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، جو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہوا، اور وہ ہے، العلیم، جاننے والا، بتدبیر خلقہ، مخلوق کے اندر تدبیر کو، تبدیلی کو، نظام کو چلانے کا علم رکھتا ہے۔ القدیر، اور صرف علم نہیں رکھتا بلکہ اس علم کو نافذ کرنے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہے۔
ای القدیر علی من یشاء، وہ جس چیز کو چاہے اس پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی خلقت کی طرف متوجہ کیا، تمہارا قوت پکڑنا، کمزور ہونا، طاقت ہونا، یہ تمام تر امور چاہے وہ تمہاری ذات سے متعلق ہو یا تمہارے جسم سے نکلنے والے، ذات سے نکلنے والے امور طاقت قوت سے متعلق ہوں، یہ سب اللہ کا نظام ہے، وہی چلاتا ہے، وہی علم والا اور قدرت والا ہے، اپنی حکمت کے مطابق نظام کو چلاتا ہے۔ اس کے بعد آگے قیامت کا بیان ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، یقسم کا ترجمہ لکھا گیا یحلف، قسمیں اٹھا کر کہیں گے، المجرمون، مجرم لوگ، مجرم سے مراد الکافرون، کافر لوگ قسمیں اٹھا کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما لبثوا، وہ نہیں ٹھہرے۔ اب اس کے مختلف مواقع تھے، ما لبثوا فی الدنیا، ما لبثوا فی القبر، ما لبثوا بین فناء الدنیا و بین القیامہ، یعنی اس کے مختلف آگے متعلقات نکل سکتے تھے کہ ان کا یہ قول کس کے متعلق ہے، اور ہمیں مختلف تفاسیر بھی ملتی ہیں، تو اس لیے تمام تر تفاسیر درست ہیں، لیکن صاحب جلالین نے یہاں پر جو اختیار کیا ہے وہ ہے فی القبور، کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو قبروں میں نہیں ٹھہرے، غیر ساعت، مگر ایک گھڑی۔ اور ایسی قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کب لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کہ وہاں یہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ زمین پر رہے ہیں۔ تو ما لبثوا فی الارض بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو نہیں ٹھہرے زمین میں مگر ایک گھڑی، یا پھر ما لبثوا بین فناء الدنیا و بین الآخرہ، کہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو درمیانہ وقت ہے وہ ایک گھڑی ہے۔ تو یہ ان کے مختلف اقوال ہوں گے۔ وہ ایسا کیوں کہیں گے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آخرت کی شدت اور آخرت کی جو مصائب اور مشاکل ہیں ان سے خوفزدہ ہو کے کہیں گے کہ سابقہ زمانہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو یکدم گزر ہی گیا۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ آگے آخرت کی زندگی طویل زندگی ہے، اس کی نسبت ان کو دنیا کی زندگی ایسی لگے گی جیسے کچھ گھڑیاں تھیں۔ تو بہرحال یہ مختلف اس کے اسباب ہوں گے۔ قال تعالی کذالک، ایسے ہی، کانوا، وہ تھے، یؤفکون، دھوکے میں پڑے ہوئے، یعنی دنیا میں بھی وہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اور قیامت والا دن بھی جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان کو یہی دھوکہ لگے گا کہ ہم تو تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ یصرفون عن الحق البعث، کہ وہ دنیا میں دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، منہ پھیرنے والے تھے حق بات سے، قیامت سے، کما صرفوا عن الحق، جیسے آج ایک سچائی سے، ایک حق بات سے وہ منہ پھیر رہے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں، الصدق فی مدت اللبس، کہ وہ سچائی نہیں جان پا رہے کہ وہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری آیات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ الروم کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عشق اور محبت اپنے کلام سے نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔